وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے 123 تک کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. کہ اے نبی ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے یا قرآن پاک سچی کتاب دے کر بھیجا ہے. بشیر و نذیر، اس حال میں کہ ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اور نذیر بنایا ہے یعنی جہنم سے ڈرانے والا. بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے. اس سے پہلے جو آیات درس میں گزشتہ ہفتے آئی تھی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے ایمان کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی طرف. لوگ انکار کرتے اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا. لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یا کوئی کھلی ہوئی نشانی نازل کرتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے مان لیں. لوگ یہ جواب دیتے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ دین حق لے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور سچی کتاب لے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. بس ہماری گواہی کافی ہے. کوئی دنیا کا تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ کسی کی اس سے پریشان نہ ہو. ہم گواہی دیتے ہیں انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے. آپ رسول برحق اور ایسے رسول برحق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا تھا. محدثین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہیں، خود آپ کی ذات، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا ہنسنا، یعنی ہر چیز معجزہ تھی. ہر چیز دیکھ کر انسان سمجھ جاتا کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیے،
آپ نے اپنی محنت سے روئے زمین کی سب سے مبارک جو جماعت بنائی تھی حضرات صحابہ کرام کی، وہ جماعت خود اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. ورنہ کسی بھی جماعت میں کوئی ایسا شخص کسی بھی دنیا کی جماعت کا جس نے اپنے فالوورز کی، اپنے لوگوں کی ایسی جماعت بنائی ہو جیسے حضرات صحابہ کرام جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے. ایک ایک حکم پر جان دے دینے کے لیے تیار. کوئی لا کر دکھائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، کوئی لا کر دکھائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی اور کیسی اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا، کیسے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا. جو ذرا ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور نسلم بعد نسلم یعنی نسلوں تک جنگ جاری رہتی تھی، وہ کیسے دعوت سے ایسے تبدیل ہو گئے کہ خود جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. کس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کی؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں تو خود صحابہ کرام کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر تھے. ورنہ کوئی ایسی جماعت تیار نہیں کر سکتا جیسی جماعت آپ نے تیار کی. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب برحق تھے، یعنی سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے. کسی بھی صحابی کی اتباع کوئی کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا، یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نبی برحق. اس کے بعد کوئی نہ مانے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم گواہی دیتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن پاک کی قسم آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. یہ اسی لیے تھا کہ بار بار لوگ تانے کستے تھے، طرح طرح کی باتیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. آپ کا کام کیا ہے؟ ایک تو ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، دوسرے آپ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے اور لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے. اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ آتے نہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں. تو دل گھوڑتا تھا. قرآن میں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی آپ کے دل کا جو درد تھا انسانیت کے لیے اور انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے جہنم کے راستے پر چلتا ہوا دیکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے، یعنی جنت کے اعمال بتا دیجیے کہ یہ کام کرو گے تو جنت پہنچ جاؤ. یہ جنت کی خوشخبری. راستہ دکھا دیجیے، دیکھو اس راستے پر چلو تو جنت پہنچ جاؤ. اور جہنم کا راستہ دکھا دیجیے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم پہنچ جاؤ، جہنم چلے جاؤ. دونوں راستے دکھا دیجیے. بس آپ کا کام بشیروں و نذیرہ والا ہے. باقی کوئی اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ایک شخص جہنم کے راستے پر چل کر جہنم میں کیوں پہنچ گیا. آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا. جہنم میں اگر کوئی چلا جائے تو اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا. جتنے بھی ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ صرف اس حد تک کہ انسان سمجھا دے. مثلا باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت. وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو سمجھا دے، اچھی طرح سے اچھی تربیت کر دے کہ بیٹا دیکھو یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اچھی مجلسوں میں جایا کرو، اچھے کام. اس کے باوجود بیٹا نہیں مانتا، غلط کام کرتا ہے. اب آخرت میں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ہاں اگر کوئی واقعی اپنی ذمہ داری میں ادا نہیں کرے گا تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے. اس کی ذمہ داری کی پکڑ ہوگی کہ تم نے یہ ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی.
اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام صرف اتنا ہے جو چیزیں ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں آپ پہنچا دیجیے۔ کہیں فرمایا لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم، آپ صرف نصیحت کر دیجیے، بس سمجھا دیجیے، آپ کو ہم نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی کسی سے منوائیں۔ وما علینا الا البلاغ، نبیوں کے بارے میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے بس، اب اگر کوئی چلے یا نہ چلے یہ اس کی اپنی ذمہ داری۔ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال، یعنی یہ سوال نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور یہی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمیں دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں یا بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں، جنت کی خوشخبری سنائیں کہ بھئی اچھے اچھے کامیں کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ برے کامیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اس سے اپنے آپ کو روکو، بس یہ ذمہ داری ہم سب کی ادا کریں۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، اب کوئی جہنم میں اگر چلا گیا اپنے عمل کی وجہ سے تو قیامت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ہمیں اپنے سے قریب کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اس کی بات مان لیں تو شاید یہ ہمارے قریب آ جائے۔ اسے صاف منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، حالانکہ مخاطب امت ہے، فرمایا کہ آپ ہرگز راضی نہیں کر سکتے یہود کو اور نہ نصارہ کو۔ یہود اور نصارہ عیسائی صرف یہی دو مراد نہیں، دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے، آپ کسی مذہب کے ماننے والے کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیں۔ ہاں ان کے بالکل رنگ میں رنگ جائیں، انہی کے دین کو پر عمل کرنے لگے، تب وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب تک آپ ان کے دین پر پوری طرح سے نہیں جائیں گے اور صرف چند چیزیں اپنی بدل کر کوشش کریں گے کہ ہم سے قریب ہو جائیں تو وہ قریب نہیں ہوں گے۔ پھر نہ وہ انسان نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایک لفظ کہتے ہیں وہ مناسب نہیں کہنا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں کا نہیں رہے گا، یعنی نہ اس کو اللہ ملے گا نہ دنیا میں جس کی وجہ سے کیا وہ کچھ ملے گا۔ آج کل ہم لوگ اس ماحول میں ہیں، اس ماحول میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو راضی کر لو، ان کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو، ان کے جیسے کچھ کام کر لو، ان کے تہواروں میں تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ یہ راضی اور خوش ہو جائیں۔ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا یہ راضی اور خوش کب ہوں گے جب تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو۔ مذہب کو جو اختیار کر لے گا وہ پھر راضی اور خوش ہو جائیں گے، اپنے بغل میں بٹھائیں گے، سیکیورٹی بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ جو اختیار کر لے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور جب تک اختیار نہیں کرے گا تو پھر مخالفت باقی رہے گی۔ تو کہہ رہے تم ہرگز راضی نہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ آپ صاف اعلان کر دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم وہ تو وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے بس۔ اور ہر نبی کے زمانے میں صراط مستقیم وہی ہوتا ہے جو اس نبی نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے۔ یہ زمانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، لہذا اس زمانے میں ہدایت کا راستہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو راستہ ہے، بس وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، گرتے پڑتے جیسے بھی چل رہے ہیں اسی راستے پر، اپنے آپ کو منسوب اسی راستے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، لیکن مسلمان کو
جس کو اللہ نے یہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو باقی رکھے۔ مسلمان اللہ نے بنایا ہے تو اس کو مسلمان نظر آنا چاہیے، دور سے دیکھ کر کوئی سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور ہم اگر کوشش کریں کہ ہم مسلمان نہ دکھیں، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، تھوڑا سا ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو دولت اللہ نے دی ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت سیدھا راستہ، یعنی جس پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور جس تہذیب کو ہم اختیار کریں گے وہ تہذیب وہ ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ وہی اعلان ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دنیا کی اقوام کے سامنے کرنا چاہیے کہ ہم صرف اسلام کی حالت میں زندہ رہیں گے اور اسی حالت میں مریں گے، اور جو تہذیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسی تہذیب میں ہم زندگی گزاریں گے اور اسی تہذیب میں مریں گے۔ اور ایسا یقین دلا دینا چاہیے کہ کسی کو یہ کوئی اپنے ذہن و گمان میں بھی نہ سوچ سکے کہ یہ اپنے اس تہذیب سے، اپنے اس فکر سے، اپنے اس عقیدے سے یہ قوم ہٹ سکتی۔ ایسا یقین دوسروں کے دلوں میں بیٹھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ کیسے بیٹھے گا؟ ہمارے اپنے عمل سے۔ ہم اتنا پختہ عمل کریں شریعت کی ایک ایک چیز پر، ہمارا ظاہر بھی ویسے ہی ہو اور باطن بھی ویسے ہی ہو، تاکہ دوسرے بالکل مایوس ہو جائیں کہ ہم چاہے جتنی محنتیں کر لیں ان کے اوپر، ہمارا رنگ ان کے اوپر نہیں چڑھے گا۔ باطل کی جو تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سے لے کر 10 صدی تک، یعنی 1000 سال تک اسلامی تہذیب غالب رہی۔ جو اسلامی مزاج تھا، کرتا پائجامہ یا جس علاقے کا جو تھا، پگڑی اور داڑھی، یہ ایسا غالب شعار تھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ جو زبان اسلام کی تھی، عربی زبان، اس زبان کو وہ لوگ نہیں سیکھتے اور پڑھتے تھے جو اس زبان سے، جو اس مذہب کو نہیں مانتے تھے اسلام، اس لیے وہ تہذیب غالب تھی، اسلامی تہذیب، اور سب اسی پر عمل کرتے تھے۔ مسلمان 100% کرتے تھے، دوسرے بھی کرتے تھے۔ جیسے آج ہم دوسروں کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں، دوسروں کی تہذیب کی نقالی کر رہے ہیں، ایسے ہی 10 صدی تک، 1000 سال تک دوسروں نے اسلامی تہذیب کی نقالی کی، اسلامی تہذیب کی اتباع کی ہے۔ پھر حالات پلٹے، مسلمانوں کی اپنی کمیوں کی وجہ سے دھیمے دھیمے دوسری تہذیبیں غالب ہوتی گئیں، اور پھر وہ ایسی غالب ہوئی کہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو دھیمے دھیمے چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ تہذیب بڑی اچھی ہے اس لیے مسلمان تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں، یا اسلامی تہذیب میں کوئی کمی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس تہذیب میں نفسانیت ہے، اپنی خواہشات کی اتباع ہے، اس لیے لوگ، ہر انسان خواہشات میں چلنا چاہتا ہے، اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور اسلامی تہذیب نفس کشی پر ہے، سادگی پر ہے، خدائی تہذیب ہے۔ اس میں تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے آزادی کے ساتھ لوگ سوچتے ہیں کہاں یہ سب مجاہدہ ہوگا، چلو جیسا دنیا چلی ویسے ہم بھی چلیں، اس تہذیب کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین تہذیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے، آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ 3 الفاظ یاد رکھیے، وہ طریقہ اسہل ہے، اکمل ہے اور اجمل ہے۔ اسہل کا مطلب دنیا کے تمام طریقوں سے سب سے آسان طریقہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دین آسان بنایا، کوئی مشکل نہیں۔ آپ زندگی کی ایک ایک کام کو دیکھ لیں، کسی کام میں کوئی مشکل نہیں۔ آج کل سب سے مشکل کام شادی بیاہ اور نکاح سمجھا جاتا ہے، بہت مشکل ہے۔ جن ماں باپ کی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں پریشان ہوتے ہیں کیسے کریں گے شادیاں،
اور اگر خدا نہ خواستہ 3-4 بچیاں ہیں تو اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کیسے کریں گے. ہم سب واقف ہیں. اور اسلامی تہذیب، اگر کوئی اسلامی تہذیب کے اعتبار سے نکاح کرے تو دین اسلام نے نکاح میں کوئی خرچ رکھا ہی نہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے گھر کے 17 لوگوں کا نکاح کیا ہے. میرے لیے نکاح کرنا اتنا آسان تھا جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا. کیا مشکل ہے؟ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو جائے، 2 گواہ ہوں، 1 وکیل ہو، کوئی نکاح پڑھا دے، یہ تم نے قبول کیا، وہ کہتے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح. 1 پیسے کا خرچ نہیں. یہ ہے اسهل، سب سے زیادہ آسان ہے دینی تہذیب، اسلامی تہذیب. باقی ساری تہذیبیں اتنی مشکل ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل. اب آدمی نے دوسری تہذیب خود اختیار کی، پریشان ہے تو ہوا کرے پریشان. دوسرا، اسلامی تہذیب کامل اور مکمل ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہذیب لے کر آئے وہ تہذیب مکمل ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دنیا کی تہذیبیں، بہت سے لوگ جو بزنس سے جڑے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ آج یہ فیشن تھا، مال بنایا اور فیشن بدل گیا، سارا مال رکھا ہوا ہے وہ بک ہی نہیں رہا ہے. بار بار تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، فیشن بدلتے رہتے ہیں، تہذیبیں بدلتی رہتی ہیں. آج کوئی تہذیب ہے، کل کوئی تہذیب ہے. آج پھٹی پینٹ کا تہذیب ہے، کل مثال کے طور پہ وہ پینٹ صحیح پہن، اب جو پھٹی پینٹ لائے تو کہاں پہنیں گے؟ تہذیب ہی بدل گئی. یا 1 سوراخ تھا، اب 2 سوراخ ہونے لگے تو پھر 1 سوراخ اور کرے آدمی. یعنی پریشان ہو جائے گا دوسری تہذیب پر عمل کرتے ہوئے. اسلامی تہذیب فرمایا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، کامل اور مکمل دے دیا اللہ نے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سطر ڈھانپ لو اچھی طرح سے، لباس پہن لو اچھی طرح سے، ڈھیلا ڈالا، تمہارا بدن نہ دکھے، بس یہ اسلامی تہذیب. دور سے نظر آ جائے جانے والا مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اتنی سادی اور آسان تہذیب، کامل اور مکمل تہذیب. اور یہ کرتا پاجامہ میں بتائیے کبھی تبدیل ہوگا؟ ساری زندگی ہم نے تو شروع سے یہی پہنا، مدرسے میں پڑھے، ابھی تک یہی پہن رہے، کبھی آج تک یہ تہذیب نہیں بدلی. یہ تہذیب بدل گئی کرتے پاجامے کی. یہ تہذیب کامل اور مکمل ہے. اور تیسرا اجمل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسلامی تہذیب، سب سے زیادہ خوبصورت. اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی کہیں حسن و جمال ہے ہی نہیں. ظاہر میں نظر آئے لیکن آپ حقیقت میں اندر جائیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس نے بہت بڑی شادی کی، خوب پیسے خرچ کیے، خوب اچھی شادی کی. آپ کبھی تنہائی میں جا کر اس سے پوچھئے کہ تم نے اتنی بڑی شادی کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ اگر وہ واقعی آپ کا بہت مخلص ہوگا اور دل کی بات بتانا چاہے گا تو دل سے رو رہا ہوگا، کہے گا بھیا حالات ایسے تھے، مجبوری تھی، سب لوگ کرتے ہیں، مجبوری میں کرنا پڑا، دل نہیں چاہا. اور جس نے شریعت و سنت کے مطابق کی ہوگی، سادگی کے ساتھ کی ہوگی، آپ اس سے جا کر پوچھیے اس کے دل کی بات، تو وہ کہے گا الحمدللہ اتنی خوشی ہے، اتنا آرام ہے، اتنی راحت ہے کہ بس اس راحت کا تو میں ہی مزہ لے رہا ہوں. جو چاہے اس کا تجربہ خود اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، یا جو لوگ تجربہ کر رہے ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. خوبصورتی ہے اس تہذیب کی، ہر چیز میں خوبصورتی ہے. جو لوگ داڑھی کٹا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کٹانے سے ہمارے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے. حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے. آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کون تھا؟ جب ان کے چہرے پر داڑھی حسن و جمال کی علامت تھی تو ہمارے چہرے پر کیوں نہیں ہوگی؟ جتنی چیزیں انہوں نے اختیار کی ہیں ان کی ہر چیز سب سے زیادہ حسین اور جمیل، اس سے زیادہ حسن و جمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا جتنے حسین اور جمیل آپ تھے اور آپ کی عادتیں تھیں. اس لیے یہ تہذیب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تہذیب پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اعلان کر دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہم بھی اعلان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم کسی تہذیب پر عمل نہیں کریں گے. جو تہذیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اسی دین پر ہم چلیں گے. بس
دنیا کے سامنے، اور اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم اسی دین پر جئیں گے، اسی دین پر مریں گے، آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے کہہ کر توفیق مانگ لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلنا آسان فرما دیجیے۔ بڑے عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ حضرت نے فرمایا کہ 40 دن تک اگر کوئی اس بات پر عمل کر لے، صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور نماز ادا کر کے اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں آج کا پورا دن چاہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی جو کروں آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے محبوب کی سنت کے مطابق، 40 دن پابندی سے اس طرح دعا کے ساتھ اپنا دن شروع کرے، انشاءاللہ اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو ایسا کر لے گا 40 دن، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ پھر فرمایا کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مخاطب ہم اور آپ ہیں، ان کی امت ہے، ان سے تو یہ تصور ہی نہیں ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے طور طریقے اختیار کر لیے، ان کے راستے پر چلنے لگے، بعد الذی جاءک من العلم، علم کے بعد، یعنی آپ کو معلوم ہے سنت کا طریقہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن میں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے میرا راستہ کون سا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر ان کے راستے کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ حامی ہوگا، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے۔ آج جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے، ہم نے چھوڑ دیا ان سب چیزوں کو، تو حالات ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جو لوگ میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان لانے والے، یا یہی لوگ ہیں اس نبی پر ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس کا، جو تلاوت کا جیسا حق ہے اس طرح سے تلاوت نہیں کرے گا، تو وہ نہ ایمان لانے والا ہوگا بلکہ وہ کفر کرنے والا ہوگا، اور فاولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارے میں ہوں گے، ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے بس مختصر سی بات عرض کر دیں۔ تلاوت کے 5 حقوق لکھے ہیں۔ ایک حق تو عام ہے، وہ ساری چیزوں میں ہونا چاہیے، یعنی ایمان۔ تلاوت کے بارے میں قرآن کے جو حقوق ہیں کہ قرآن کی تلاوت ایسی کرو جیسے تلاوت کا حق ہے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے حق میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، یعنی یہ بات دل و جان سے تسلیم کر لی جائے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا اور دلائل سے بھرا ہوا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا تلاوت کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے کیسی؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی آپ اس قرآن کو اس طرح سے پڑھیے جیسا ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں بس اسی انداز سے آپ بھی پڑھیے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کیسا پڑھتے تھے؟ جیسا اللہ نے ان کو سنوایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھتے تھے صحابہ نے ان سے سیکھا، اور پھر صحابہ کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی قرآن کیسا پڑھتے تھے، کون سا حرف کہاں سے ادا کرتے تھے، کون سے حرف کو پر پڑھتے تھے، کون سے حرف کو باریک پڑھتے تھے، کون سے لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے، کون سے لفظ کو جلدی سے ادا کرتے تھے، ساری چیزیں ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اس امت کے اعلیٰ ترین لوگوں نے محفوظ کر دی، ایک ایک چیز محفوظ کر دیا، اور اسی طرح سے الحمدللہ آج تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔
طا پر پڑھا جاتا ہے، طا زاد ہوتا ہے طا، اور الف با تا یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ آپ پوری دنیا، آج کل تو موبائل میں پوری دنیا کے قاریوں مل جاتے ہیں، آپ دنیا کسی ملک کا نام ڈالیے، وہاں کے کوئی قاری کا نام ڈالیے، وہ تا کو باریک پڑھ رہا ہوگا، طا کو پر پڑھ رہا ہوگا۔ یعنی اتنا بھی فرق نہیں کیا پر اور باریک کا بھی، ساری جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا آج تک قرآن اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ تلاوت کا حق جیسا پڑھا تھا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اسی طرح سے ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب ہم لوگ اپنے حال کا ذرا سا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اس پر کتنے پورے اترتے ہیں۔ قرآن کی یہ تلاوت جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کیا ہم ویسے ہی کرتے ہیں؟ اور اب تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مزاج لوگوں سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اسی مجمع میں اگر پوچھیں گے نہیں، اگر پوچھا جائے کہ رمضان المبارک کے بعد سے اب تک اس کی کتنی قرآن ختم ہو گئی، رمضان میں تو کی ہوگی تلاوت، اس کے بعد سے اب تک کتنی ختم ہوئی، تو کتنے لوگ یہ قرآن ختم کرنے والے ہیں؟ آپ بتائیے اس مجموعے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ چند لوگ، صحیح بات ہے، 4-5 ایسے لوگ شاید مل جائیں جو یہ کہیں کہ ہاں ہم نے رمضان سے لے کر اب تک 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ہم نے ان 6 مہینوں میں ایک قرآن الحمدللہ ختم کر دیا۔ بالکل تلاوت کا ذوق اور شوق نہیں اٹھتے، ساتھ ہم لوگ موبائل میں تو خوب وقت دیتے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم صبح اٹھنے کے بعد اگر اپنا معمول بنا لیں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، فیکٹری جانے سے پہلے، کاروبار میں جانے سے پہلے، کوئی جاب میں جاتا ہو، جاب میں جانے سے پہلے، کارخانے میں جانے سے پہلے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہی گھر سے نکلیں گے۔ اگر کوئی معمول بنا لے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سوچ میں اس کے بغیر ہم گھر سے نہیں نکلیں گے۔ اور آپ پہلے زمانے میں بھی تو منزلیں قرآن میں لکھی ہیں، تو منزل ایسی ہوتی تھی کہ بھئی اس ایک منزل کوئی پڑھے، ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا ہو جائے۔ چلیے ایک ہفتے میں آپ پورا نہیں کرتے، ایک پارہ پڑھ لیجیے روزانہ، 1 مہینے میں ہو جائے۔ نہیں ایک پارہ ہوتا، آدھا پارہ پڑھ لیجیے، پاؤ پارہ پڑھ لیجیے روزانہ۔ آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 1 رکوع تو ہم قرآن پاک کا روزانہ پڑھ لیں۔ یہ قرآن کی تلاوت میرے محترم بزرگوں دوستوں اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا ریگمال کیا ہے دلوں کے زنگ کا دور کرنے کا؟ تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت مشہور کتابوں کی معارف الحدیث، حضرت نے تو عجیب بات لکھی قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر جب خطاب کیا اور کہا کہ میں اللہ ہوں، اور پھر ان کو نبوت کا مقام عطا فرمایا، تو اس وقت جو آواز آئی تھی، اللہ نے ایک درخت کو، ایک پیڑ کو اس کے لیے منتخب کیا تھا، اور اس درخت کے اندر سے وہ آواز آئی تھی۔ یعنی اللہ نے اپنی آواز کے لیے، اپنے کلام کے لیے ایک درخت کا انتخاب کیا تھا، اس درخت سے وہ آواز آئی تھی۔ آپ سوچئے وہ درخت کتنا بابرکت ہوگا اگر وہ درخت ہمیں مل جائے اور اس درخت کو کبھی دیکھنے کی زیارت کی توفیق ہو جائے، انسان اپنے آپ کو کتنا باکمال سمجھے گا، کتنا سعادت مند سمجھے گا۔ اس کو چھونے کی توفیق ہو جائے، اس کو دیکھنے کی توفیق ہو جائے گی، وہ درخت جس درخت سے اللہ کے کلام کی آواز نکلی تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی قسم اسی درخت کی طرح ہم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبان سے بھی وہی کلام ادا ہوتا ہے جو اللہ نے ادا کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی شاید کوئی اور فضیلت نہیں کہ ہم وہ کلام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جو کلام اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے ادا کیا تھا، وہ کلام ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس درخت کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، ہم تو خود وہ درخت بن سکتے ہیں، اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، چاہے 1 رکوع ہی ہو، اور صحیح تلاوت کرنے کی کوشش کریں، تجوید کے ساتھ سیکھنے۔ دیکھیں پورے قرآن میں 29 حروف ہیں، آپ اگر صرف حروف کی ادائیگی سیکھ لیں، ایک حرف روزانہ سیکھ لیں کیسے ادا ہوتا ہے،
29 دن میں حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی، اسی سے سارے الفاظ بنے. اگر حروف کی ادائیگی صحیح ہو گئی تو بہت کچھ صحیح ہو جائے. اس کے بعد کچھ موٹے موٹے قاعدے اور ہیں وہ سیکھ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ. ایسا نہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، جو حافظ اور عالم ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، قرآن صرف وہی اچھا پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دنیا کا ہر انسان قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے. جو سیکھ لے گا وہ اچھا پڑھنے لگے گا. تو ہم سب اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. تو پہلا حق. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ تلاوت ویسی کریں جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اور تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن میں ہے کیا. ہم تلاوت تو کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں. آپ حضرات آتے ہیں. ہاں، اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم وہ آپ کو نہیں دے پاتے جو دینا چاہیے، اپنی ہماری کمی ہے. لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے جا کر کہ اللہ آپ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم ایک جگہ جمع ہوتے تھے. اتنا تو ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پاک کلام سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھا حق ہے قرآن پاک کا کہ اس پر عمل کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. جو تلاوت کا لفظ ہے، یہ تلاوت کا لفظ کسی معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا. والقمر اذا تلاها قرآن میں جگہ فرمایا اس کے پیچھے چلتا ہے. تو کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی اتباع کرنا، اس کے لیے عربی زبان میں تلاوت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ چوتھا حق ہے قرآن کا کہ اس پر عمل کیا جائے. اب جو باتیں سمجھ میں آ گئی، جو باتیں سامنے آ گئی، وہ ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. اور پانچواں حق ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے اس کو دوسروں تک. یہ 5 حق ہیں. جو ان حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کہتے ہیں اولئک یؤمنون بی، یہ لوگ ہیں اس قرآن پر ایمان لانے والے. اور جو ان حقوق کو ادا نہ کرتا ہو، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ بہت خسارے اور گھاٹے میں. پھر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یہ 2 آیتیں بالکل شروع میں بھی جب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا تب بھی آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کو مقام یاد دلایا تھا کہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا تھا. پھر تم نے ان کی 40 کمیوں کو، جرائم کو شمار کرایا کہ تمہارے اندر یہ کمی پیدا ہو گئی، اس لیے تمہیں اب اس منصب سے ہٹایا جاتا ہے. پھر جب یہ بات جہاں پوری ہو گئی آخری میں پھر وہی بات دہرا دی. یہی 2 آیتیں بالکل شروع میں بھی گزر چکی ہیں کہ اے اسرائیل، ہم نے تم کو سارے عالم میں فضیلت دی تھی، لیکن تم نے اس فضیلت کا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ اس دن کوئی فدیہ کسی سے قبول کیا جائے گا، نہ بغیر ایمان کے کوئی کسی کی شفاعت کر سکے گا، اور نہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کسی کی مدد کر سکے گا. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو اور اپنے عمل کو، ان جرائم کی جو فہرست اللہ نے بیان کی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ آیتیں شروع میں بھی گزر چکی تھی، وہاں تفصیل آ چکی، اس لیے کی تفصیل نہیں کی. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو ہم اپنی اسلامی تہذیب اختیار کریں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 100% ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اور 3 لفظ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی گزارنے کا لے کر آئے ہیں، وہ طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے، اسہل ہے، سب سے زیادہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اجمل ہے. اسہل ہے، اکمل ہے، اجمل ہے. اور دوسرا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے جو 5 حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.